پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں اپنی سیریز اسلامی زندگی کا ایک اور ایپیسوڈ لے کر۔ اگر آپ ہمارے سبسکرائبر ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اس سیریز میں ہم آپ کو روزانہ پیش آنے والے کاموں کے متعلق شرعی مسائل سے آگاہ کراتے ہیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے تاکہ ایسی ہی معلومات سے بھری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آپ جہاں بھی رہتے ہیں آپ کسی نہ کسی کی مدد تو کرتے ہوں گے اور کسی کو کچھ دیتے ہوں گے۔ اس دینے لینے سے اللہ اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہے، لیکن اگر کسی نے اسی چیز پر گھمنڈ کر لیا یا تعریف کے لیے یہ سب کام کیا تو وہ انسان عذاب کا مستحق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، یعنی اے ایمان والوں، اپنے صدقوں کو احسان جتا کر اور اذیت دے کر بیکار نہ کرو، اس شخص کی طرح جو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے۔ جان لیجئے کہ ریا اور سمعہ اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے۔ ریا کہتے ہیں دکھاوے کے لیے کوئی کام کرنا، اور سمعہ کہتے ہیں اس لیے کوئی کام کرنا کہ لوگ سنیں گے اور اسے اچھا انسان سمجھیں گے۔ امام احمد نے محمود بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس چیز کا تم پر زیادہ خوف ہے وہ شرک اصغر ہے۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، شرک اصغر کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، شرک اصغر ریا ہے۔ بہقی اس کے آگے بیان کرتے ہیں کہ جس دن قیامت قائم ہوگی، ریا کرنے والوں سے کہا جائے گا ان کے پاس جاؤ جن کو دکھانے کے لیے دنیا میں تم کام کرتے تھے، دیکھو وہ تم کو تمہارے اعمال کا کیا بدلہ دیتے ہیں۔ آئیے اب تفصیلی مسائل جان لیں۔ روزے دار سے کسی نے پوچھا، کیا تمہارا روزہ ہے؟ تو صاف صاف کہہ دے کہ روزہ ہے، کیونکہ روزہ چھپانے سے کوئی بھی فائدہ نہیں، کیونکہ اگر بولے گا کہ روزہ نہیں ہے اور کھانے پینے سے بھی دور رہے گا تو سامنے والا جان جائے گا کہ یہ روزے دار ہے مگر بتانا نہیں چاہتا، اور وہ آدمی اسے بڑا پرہیزگار سمجھے گا، اور یہ بھی ایک طرح کا دکھاوا ہے۔ عبادت کوئی بھی ہو اس کو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ دکھاوے کے لیے عمل کرنا اجماعی طور پر حرام ہے۔ حدیث میں اسی دکھاوے کو ریا کہا گیا ہے، اور ریا شرک اصغر ہے۔ عبادت میں اخلاص ہونا چاہیے، اخلاص کی وجہ سے ہی ثواب ملتا ہے۔ ہو سکتا ہے عمل صحیح نہ ہو، لیکن اگر اخلاص ہے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ جیسے کسی نے انجانے میں ناپاک پانی سے وضو کر کے نماز پڑھ لی، تو چونکہ اس کی نیت اللہ کو راضی کرنا تھی تو اس کو اس نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، لیکن جب بھی اس کو پتہ چلے کہ پانی ناپاک تھا تو اپنی نماز کو دہرا لے۔ اور اگر کسی نے بالکل صحیح نماز پڑھی لیکن اس کے عمل میں ریا تھی، یعنی لوگوں کے سامنے اپنی عزت کرانا مقصود تھا، تو اگرچہ نماز بالکل صحیح ہو اس کو اس نماز کا ثواب نہ ملے گا۔ جان لیں کہ ریا کی دو قسمیں ہیں۔ کبھی تو ریاکاری اصل عبادت میں ہوتی ہے، جیسے نماز صرف لوگوں کے سامنے ہی پڑھتا ہے، اگر کوئی موجود نہ ہو تو نماز بالکل بھی نہیں پڑھتا، ایسی عبادت کا بالکل بھی ثواب نہ ملے گا۔ اور دوسری قسم ہے وصف میں ریاکاری کا ہونا، یعنی کوئی موجود ہو یا نہ ہو نماز بالکل بھی ترک نہیں کرتا، پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، لیکن وصف میں ریاکاری ہے، یعنی اگر کوئی موجود ہو تو خوب اہتمام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اور اگر تنہا ہو تو جلدی جلدی نماز پڑھ لیتا ہے۔
تو ایسے انسان کو نماز پڑھنے کا ثواب تو ملے گا، لیکن یہ جو دوسروں کی موجودگی میں نماز کو خوب زیادہ خوبصورتی سے پڑھتا ہے، اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ ایسے ہی اگر کسی نے عبادت اخلاص کے ساتھ شروع کی لیکن کچھ دیر بعد اس میں ریا آ گئی تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ ریاکاری سے عبادت کی، یہ عبادت اللہ کی رضا کے لیے ہوگی۔ اگر فرائض کو ادا کرنے میں کسی کو یہ شک ہو کہ ریاکاری ہو جائے گی، تب بھی فرائض کو ادا کرے اور اپنے دل سے ریاکاری کو دور کرنے کی کوشش کرے، یعنی نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ فرائض ہیں۔ اب اگر نماز مسجد میں پڑھے گا یا زکوٰۃ دے گا یا حج کرے گا تو لوگ تعریف کریں گے اور پرہیزگار سمجھیں گے، خاص کر 5 وقتہ نماز با جماعت ادا کرے گا تو لوگ تعریف کریں گے اور پرہیزگار سمجھیں گے، یہ سوچ کر فرائض چھوڑ نہیں سکتا۔ اس صورت میں اور اپنے دل کی کیفیت کو شیطان کا داؤں سمجھ کر ان پر دھیان نہ دے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ شیطان پہلے تو مومن کو نیک عمل سے روکتا ہے اور جو عمل کرتے ہیں ان کو ریاکاری میں ڈال دیتا ہے اور تعریف سننے کی خواہش ان کے دل میں پیدا کر دیتا ہے۔ یہ سب اس کے حربے ہیں جن کے ذریعے وہ مومنوں کو لوٹتا ہے۔ اپنے اعمال میں صرف اللہ کی رضا کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے مال کو، بلکہ وہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ ضروری ہے کہ خود کو بندہ جانیں اور اپنی موت کو یاد کرتے رہیں۔ موت کو یاد کرنا بہت سے گناہوں سے بچاتا ہے اور دل کو اللہ سے جوڑے رکھتا ہے۔ اللہ سے مدد مانگتے رہیں اور کوشش صرف اللہ کے قریب ہونے کی کریں۔ دنیا میں آدمی کما بھی لیتا ہے، اچھا کھا بھی لیتا ہے، گھوم بھی لیتا ہے، اچھا پہن بھی لیتا ہے، لیکن بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور یہی اصل ہے۔ اسی لیے اللہ نے ہم لوگوں کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ دوستوں، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں اور اللہ کی جانب رجوع کریں۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں ہدایت نصیب کرے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔